الحمد لله المستعان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا إنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، انجمن محبان رسول کے زیر اہتمام جامع مسجد گلزار مدینہ میں عظمت اہل بیت اطہار کے پرچار کے لیے اور شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بالخصوص نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہ خوبصورت محفل پاک سجائی گئی، اہتمام کیا گیا. اس جامع مسجد گلزار مدینہ کے خطیب و معلم و مدرس عزیز محترم حضرت مولانا محمد واجد قیوم صاحب
زید مجدہ نے آج کی اس محفل میں حاضری کے لیے مجھ سے وعدہ لیا۔ میں اللہ رب العزت جل مجد الکریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے آج حسب وعدہ مجھے اس محفل پاک میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی، اور میں اس محفل میں ذکر اہل بیت، ذکر سیدنا امام علی مقام کے مبارک محفل کی برکتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس محفل پاک کے تمام منتظمین، معاونین اور جملہ حاضرین کرام جو اس محفل میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان مقدس ہستیوں کے ذکر کی برکت سے سب کی مرادیں اللہ تعالی پوری فرمائے، اور سب کی حاضری قبول فرما کر دین و دنیا کی نعمتوں سے سب کو اللہ تعالی سرفراز اور سرخرو فرمائے۔ بحیثیت مسلمان ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اپنے دامن میں سانحہ کربلا، حادثہ کربلا، واقعہ کربلا کی یادیں لے کر ہر سال نمودار ہوتا ہے۔ جیسے ہی محرم شریف کا چاند نظر آتا ہے، شہادتوں کی یہ عظیم داستان ہمارے ذہنوں میں یادوں کو تازہ کرتی ہے، اور پھر محرم شریف کی پہلی تاریخ کو تاریخ اسلام کی ایک مایہ ناز ہستی اور شخصیت امام عادل، امام راشد، امیر المومنین، مراد نبوت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو بھی ایک قربانی ہوئی منا کے میدان میں، اور ذی الحجہ کی ہی 18 تاریخ کو امیر المومنین، جامع قرآن، کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا مرتبہ پایا، شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے میں بھی قربانیاں ہیں، اور اسلامی سال کے آخری مہینے میں بھی قربانیاں ہیں۔ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسلمان کی زندگی کی ابتدا بھی قربانی سے ہے، اور مسلمان کی زندگی کی انتہا بھی قربانی سے ہے۔ اگر تاریخ کے صفحات پر نظر دوڑائی جائے تو تاریخ عالم یہ بتاتی ہے کہ قومیں ہمیشہ ایثار و قربانی سے بنتی ہیں۔ جس قوم میں ایثار اور قربانی کا جذبہ نہ ہو، وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہیں۔ دین اسلام کے ان عظیم سپوتوں کا یہ خاصہ ہے کہ انہوں نے جو قربانیاں پیش کی تھیں، پوری تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا
40 سال کی عمر مبارک میں حضور نے اپنی نبوت کا اظہار اور اعلان فرمایا، اور جن لوگوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا، سب سے پہلے حضور کی دعوت کو قبول کرنے والے، سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے اسلاف کرام نے ایک ترتیب قائم کی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، اسلام قبول کرنے والے، ایمان لانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، ایمان لانے والے، اسلام قبول کرنے والے حضرت زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نوعمر لوگوں میں سب سے پہلے حضور کی دعوت کو قبول کر کے ایمان کا اظہار و اعلان کرنے والے حیدر کرار مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ۔ تو حضور کی دعوت پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لائے، اور پھر ایمان لانے کے بعد قربانیاں دینے کا وقت آیا، تو ان مقدس ہستیوں نے اپنا جان، مال، جائیداد، خاندان، قبیلے، تعلقات، ہر سطح پہ دین کی سر بلندی کے لیے ان مقدس ہستیوں نے قربانیاں دیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا۔ آج کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں مسلمان ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ وقت جب پہلا کلمہ پڑھنے والا اکیلا ابو بکر صدیق تھا، عورتوں میں اکیلی کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی، غلاموں میں اکیلا کلمہ پڑھنے والا، ایمان لانے والا زید تھا، مولا علی تھے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ جیسے جیسے دین کی دعوت پھیلتی چلی گئی، لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی، حضور کی ظاہری حیات طیبہ کا زمانہ پایا، اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اسی ایمان پر صاحب استقامت بن کے زندگی گزار کر چلے گئے، ان خوش نصیب لوگوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابی کہتے ہی اس کو ہیں جو ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ کے جلووں کو اپنی آنکھوں میں بسائے اور انہی ایمان والی نظروں کو لے کر دنیا سے رخصت ہو جائے۔ من زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مع الایمان و مات علیہ، اس خوش نصیب کو صحابہ کہتے ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ پوری کائنات کے تمام غوث، قطب، ابدال، اولیاء، اوتاد و افراد سب جمع ہو جائیں، کسی صحابی کی قدموں سے لگنے والی خاک کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ صحابیت اتنا اونچا درجہ ہے کہ ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا، حضور کی صحبت پائی، حضور کا زمانہ پایا، اور انہی ایمان والی نظروں کو لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان خوش نصیبوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اور ان کا حال کیا تھا؟
آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کو جب آپ غور سے پڑھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کی سر بلندی کے لیے سب سے پہلے مار کھانے والا ابو بکر صدیق تھا۔ آج مسلمانوں کے ماحول میں بستیاں مسلمانوں کی، گھر مسلمان کا، یہاں تو کلمہ پڑھنا بہت ہی آسان ہے، مگر وہ مکہ مکرمہ کی فضا جہاں اللہ کا نام لیں تو مار پڑتی تھی، سزائیں ملتی تھی۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کلمہ پڑھنے کی سزا دی گئی، گلے میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، گرم ریت پہ لٹا کر گلے میں رسی ڈال کے کھینچا گیا، گھسیٹا گیا، کوڑے برسائے گئے، مگر حضرت بلال تھے اپنے مالک اور امیہ سے کہتے ہیں، سن امیہ میری جان تو جا سکتی ہے مگر محمد عربی کا دامن تھام چکا ہوں، اس دل میں محمد عربی بستا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت میرے دل سے محمد عربی کی محبت کو نہیں نکال سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مار کھائی حضرت بلال نے، صدیق اکبر نے مار کھائی سب سے پہلے اسلام کے لیے۔ کیسے مار کھائی؟ اتنا مارا کفار مکہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہ برادری والوں کو اطلاع ہوئی کہ اتنا مارا ہے ابو بکر صدیق کو کہ بے ہوش ہوئے پڑے۔ گھر والے حضرت ابوبکر کو مردہ سمجھ کے اٹھا کے لے گئے تھے، برادری اکٹھی ہو گئی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ برادری ابھی مسلمان نہیں ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا، وہ تو رسول اللہ کو مانتے نہیں تھے، نہ خدا پر ان کا ایمان تھا، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ۔ جب صدیق اکبر کو مار پڑی محض برادری ہونے کی وجہ سے اکٹھے ہو گئے بنو تمیم قبیلے کے لوگ، انہوں نے کہا کہ اگر ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو ہم بدلہ لیں گے جنہوں نے ابو بکر صدیق کو مارا ہے۔ اٹھا کے مردہ سمجھ کے ابو بکر کو گھر لے گئے۔ جب گھر میں لے گئے، آپ جانتے ہیں کہ گھر میں کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو رشتہ دار چارپائی کے چاروں طرف آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ صدیق اکبر بے ہوش تھے، اتنی مار کھائی اعلائے کلمت الحق کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے، کلمہ پڑھنے کی سزا پائی، بے ہوشی کا عالم ہے۔ ابو بکر چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، برادری کے رشتہ دار لوگ چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کا اگر انتقال ہو گیا تو ہم پھر بدلہ لیں گے۔ جیسے ہی عصر کا وقت ہوا، سورج غروب ہونے کے قریب آیا، باپ بھی سرانے بیٹھے ہیں ابو بکر کے، ماں بھی بیٹھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، برادری بھی ہے۔ صدیق اکبر نے جیسے ہی آنکھ کھلی اتنا مارا ابو بکر صدیق کو، پورا چہرہ متورم ہو گیا تھا اور خون آلود تھا چہرہ، اور یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ آنکھیں جب کھلی تو ماں نے جب دیکھا کہ میرے بیٹے نے آنکھ کھولی ہے، ماں نے کہا، امی جان، سیدنا صدیق اکبر اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں، امی جان مجھے یہ بتائیے کہ میرے آقا کریم کس حال کے اندر ہے، مجھے میرے آقا کی خیریت کا پتہ دیں۔ ماں نے کیا کہا؟ آپ کی ماں بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ماں نے کہا کہ جس کی خاطر اتنی مار پڑی ہے پھر بھی اسی کا نام لیتا ہے، یہ وہ مرتبہ ہے ان صحابہ کرام کا۔ مار کھائی، ماں کہتی ہو جس کی خاطر اس حال کو پہنچا ہے، مار کھائی، ابھی بھی اسی کا نام لیتا ہے۔ کچھ کھانے کے لیے چاہیے تو میں بنا کے لے آؤں، کچھ پینے کے لیے چاہیے تو میں لے آؤں۔ صدیق اکبر نے کیا کہا؟ گاندرا کے غیور مسلمانوں،
ذرا غور سے سننا، پھر میں اپنی تقریر کو آگے بڑھاتے ہوئے ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ کروں گا جنہوں نے کربلا میں قربانیاں دی تھی۔ ذرا غور کیجئے، ماں کہتی کچھ کھانا ہے تو بنا کے لاؤں، پینا ہے تو لاؤں؟ صدیق اکبر کا جواب سنیے، میں انہی کے لفظ پڑھتا ہوں سیدنا صدیق اکبر کے، جو عربی کے لفظ ان کی زبان سے نکلے تھے، میں وہ لفظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے کہا امی جان اللہ کی عزت کی قسم لا اذوق طعاما ولا اشرب شرابا حتی ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق نے کہا امی جان اللہ کی عزت کی قسم نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں اپنے آقا کے چہرہ پاک کی زیارت کر کے آنکھوں کی پیاس نہیں بجھا لیتا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کو فکر تھی تو حضور کی فکر تھی۔ ابو بکر صدیق کی ماں ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا تیرے آقا کس حال کے اندر ہے۔ ماں ہوتی ہے نا۔ فرمایا امی جان جائیے، حضرت عمر فاروق اعظم کی ہمشیرہ ان کی بہن جن کا نام ام جمیل تھا، کہا جاؤ ام جمیل سے پتہ کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا میرے آقا کس حال میں ہے۔ ام جمیل جانتی تھی کہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی، جبکہ حضرت عمر فاروق کی ہمشیرہ ام جمیل کلمہ پڑھ چکی تھی، مسلمان ہو چکی تھی، حضور کی صحابیہ کا مقام پا چکی تھی۔ ان کو جا کر پوچھا ابو بکر صدیق کی ماں نے کہ بتاؤ حضور کہاں ہیں، حضور کا حال کیا ہے تمہارے نبی کا؟ تو حضرت ام جمیل جانتی تھی کہ یہ مسلمان نہیں ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا، خدا جانے کس ارادے سے پوچھ رہی ہیں، حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ تو ابو بکر صدیق کی ماں نے کان میں کہا کہ میں خود نہیں آئی، مجھے ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے، میں خود نہیں آئی، مجھے بھیجا ہے تو ابو بکر نے بھیجا ہے۔ ام جمیل سمجھ گئیں، فرمایا الحمدللہ میرے آقا خیر و عافیت سے ہیں اور اس وقت میرے آقا دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ ماں جب واپس آئی، سیدنا صدیق اکبر چارپائی پہ ہیں، جسم خون آلود ہے، چہرہ متورم ہے، آ کے بتایا امی جان ام جمیل کہتی ہیں کہ آقا کریم تیرے خیر و عافیت سے ہیں اور دار ارقم میں ہیں۔ جیسے ہی آقا کا خیریت کا سنا، دار ارقم میں قیام کا سنا، صدیق اکبر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا امی جان لے چلو ابھی مجھے میرے آقا کے پاس، میں اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔ ساری برادری ناراض، رشتہ دار ناراض، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا چھوڑو ابو بکر کو اس حال پہ، اور جس کی خاطر اتنی مار کھائی، جس کی خاطر اس حال کو پہنچا ہے، اب بھی اسی محمد کا نام لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ پاک ہستیاں تھیں جن کے دل میں میرے آقا کی محبت جلوہ گر تھی، وہ دنیا کی ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، ہر قربانی کے لیے تیار تھے، مگر اپنے آقا کا دامن چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ صدیق اکبر، یہ بلال اسلام کی خاطر مار کھا رہا ہے۔ کتنے نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے مار کھائی۔ میں نے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ آج اس ابو بکر صدیق کی شان میں کوئی بکواس کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق وہ ذات گرامی ہے جن کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ نوجوانان ملت اسلامیہ،
گاندرا کے غیور مسلمانوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، تمام صحابہ کرام میں سے اکیلے ابو بکر صدیق ہیں جن کی صحابیت کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے۔ جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے وہ قرآن کی نص کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن نے بھی صدیق اکبر کا غار میں میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ 3 دن غار ثور میں قیام کرنا عرش والے رب کو اتنا پسند آیا، بے نیاز رب نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ابو بکر صدیق وہ ہے جس کی صحابیت کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ جو صدیق اکبر پر تنقید کرتا ہے وہ حضور سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کر رہا ہے، اور جو صحابیت کا انکار کرے گا وہ قرآن کی نص کا انکار کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ یہ ہستیاں جنہوں نے قربانیاں دی، اور جب ہجرت کا وقت آیا صحابہ کرام، ایک صحابہ وہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے ان کو مہاجرین کہتے ہیں، ایک وہ صحابہ کرام جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، وہاں کے باسی تھے، رہائشی تھے، انہیں انصار مدینہ کہتے ہیں۔ جو مکہ پاک چھوڑ کر مدینہ پاک گئے تھے ان کو مہاجر صحابہ کہتے ہیں۔ ذرا سنتے جانا، مہاجر صحابہ وہ ہیں جنہوں نے جائیداد چھوڑی، اپنے مکان چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے دین کی سربلندی کے لیے مصطفیٰ کریم کے ساتھ دینے کے لیے تمام مہاجر صحابہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر تن لے کر مدینہ پاک گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان مہاجرین صحابہ کی عظمت کو قرآن میں بیان فرمایا۔ یہ صحابہ اور وہ انصار صحابہ جو مدینہ منورہ کے تھے، قربان جائیں، جس صحابی کے 2 مکان تھے انصاری کے، جس انصاری صحابی کے 2 مکان تھے، اس نے ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کا گھر بسانے کے لیے دے دیا تھا۔ تاریخ انسانیت میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ مہاجرین و انصار صحابہ ہجرت کر کے گئے، جس کے 2 مکان، اس نے کہا اے میرے مہاجر بھائی، میں ایک مکان خالی کرتا ہوں، تو اس مکان میں اپنی رہائش کر لے۔ لاؤ تاریخ میں ایسی کوئی مثال جس کی 2 بیویاں تھیں انصاری کی، اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے گھر کو بسانے کے لیے طلاق دے کر کہا کہ بھائی تم اس سے نکاح کر لو، تمہارا گھر آباد ہو جائے۔ یہ مہاجر و انصار صحابہ، مہاجرین کو سیٹلمنٹ میں انصار مدینہ میں وہ عظیم قربانیاں دیں جس کو عرش والے رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ سنو ذرا قرآن، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کریم نے فرمایا سب سے آگے آگے، سب سے پہلے پہلے ایمان لانے والے، اور پھر وہ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، مہاجر ہوں یا انصار، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان تمام مہاجر و صحابہ، انصار صحابہ سے اللہ راضی ہے، اور یہ اللہ کی عطاؤں پر اپنے رب پر راضی ہیں۔ اور جن کو عرش والا رب کہے، مدینے والے محبوب میں تیرے سارے صحابہ سے راضی ہوں، میں تیرے سارے صحابہ سے، اور جس میں رب راضی ہو جائے، اور جن کو قرآن سند دے، عرش والا رب جن کے ایمان پر مور تصدیق ثبت کر دے، اور بے نیاز رب قرآن میں فرمائے رضی اللہ عنہم
وردوا عنہ، میں اپنے محبوب کے تمام صحابہ، وہ انصار ہوں وہ مہاجرین ہوں، میں ان سب سے راضی ہوں، میں ان سب سے راضی ہوں۔ ایک آیت اور ہو جائے اگر آپ کی طبیعت چاہے تو سنا دوں ایک آیت اور، اب پھر فیصلہ کرنا کیا مقام ہے ان ہستیوں کا۔ دوسری آیت 26واں پارہ سورہ فتح اٹھا کے دیکھو، بیعت رضوان جب ہوئی صلح حدیبیہ کے موقع پر، حضرت عثمان غنی ذی النورین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ سے میرے مصطفیٰ نے بیعت لی۔ حضور کے ہاتھ پر صحابہ بیعت کر رہے ہیں، بیعت ہو رہی ہے، عرش والا رب قرآن میں آیتیں اتار رہا ہے، ادھر بیعت ہو رہی، صحابہ حضور کے دستے اقدس پر بیعت کر رہے ہیں، بے نیاز رب نے قرآن میں آیتیں اتار دی، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب یہ تیرے ہاتھ پہ کب بیعت کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب تیرے ہاتھ پہ نہیں، یہ تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ پھر رب نے سند دی، اٹھاؤ قرآن، پڑھو قرآن، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کائنات والو سنو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان تمام ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، پیارے مدینے والے محبوب جو تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں، عرش والا رب ان سب سے راضی ہو گیا، عرش والا رب ان سب سے راضی ہو گیا۔ یہ کون ہیں؟ میرے آقا کے صحابہ کرام۔ تمہیں مبارک ہو، جامع مسجد گلزار مدینہ میں اہل بیت اطہار، امام عالی مرتبت مولا امام حسین کی یاد منانے والوں، تمہیں مبارک ہو، تم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہو، حضور کے اہل بیت کے بھی غلام ہو۔ میرے امام نے اسی لیے کہا، بریلی کا تاجدار بولا، سیدی اعلیٰ حضرت بولے، فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیا صحابہ حضور نجم ہے، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ صحابہ کرام ان کی عظمتوں کو سلام، اہل بیت اطہار ان کی طہارت و تقدس کو سلام۔ قرآن میں عرش والا رب اپنے محبوب کے صحابہ کی عظمت بھی بیان کر رہا ہے، اپنے محبوب کے اہل بیت کی عزت و عظمت کا تذکرہ بھی رب قرآن میں کر رہا ہے۔ یہ صحابہ و اہل بیت، ان کی محبت کا عالم کیا تھا، ذرا غور کیجئے۔ یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ عثمان، یہ علی، خلفائے اربعہ، اور 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے۔ کون بتائے گا کہ میری نسل کو، ان نوجوانوں کو کون بتائے گا؟ خلفائے راشدین 5 ہیں، پہلے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ راشد عمر فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ راشد عثمان غنی ذی النورین، چوتھے خلیفہ راشد مولا علی حیدر کرار، 5ویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبیٰ، میرے مولا علی کے بڑے شہزادے، یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ اور سنو، میرے آقا کریم مدینے کے تاجدار، آمنہ کے لال، مکے کے شہریار، ناطق وحی رسول الثقلین، تاجدار کائنات نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ کتنے سال؟
30 سال میرے بعد خلافت رہے گی۔ اگر امام حسن مجتبیٰ کی خلافت کا زمانہ شمار نہ کیا جائے تو 30 سال پورے نہیں بنتے۔ 30 سال پورے ہوتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کی 6 ماہ کی خلافت شامل کی جائے۔ لہذا حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے متعلق میرے آقا کی حدیث پاک ہے، سنیے فرمان مصطفیٰ، اور ہمیں فخر ہے ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، دوسرے میں مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ سنیے تاجدار کائنات کا فرمان، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی تم پر لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ جس طرح آقا کریم تاجدار کائنات، ناطق وحی رسول الثقلین، آمنہ کے لال، مکے کے شہریار، مدینے کے تاجدار کی سنت ہم پر لازم ہے، اسی طرح میرے آقا کے تمام خلفاء راشدین کی سنت بھی ہم پر لازم ہے۔ حدیث پکار کے کہہ رہی ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی تم پر لازم ہے، اور صحابہ کرام میں سے خلفاء راشدین، ان کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ اور پھر ان صحابہ کو مقام ملا جنہوں نے قربانیاں دیں اسلام کے لیے، قربانیاں دیں، جس کا مختصر تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق وہ ہیں، تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، مگر خطاب کا بیٹا عمر فاروق اعظم یہ میرے مصطفیٰ کی مراد ہیں۔ باقی تمام صحابہ خود آئے، مگر عمر بن خطاب وہ ہے جس کو تاجدار مدینہ نے رب سے مانگ کر لیا تھا۔ یہ مراد نبوت ہیں، مراد رسول ہیں۔ انہوں نے شہادت کا مرتبہ پایا، حضرت عثمان غنی نے شہادت کا مرتبہ پایا۔ مسجد نبوی کے محراب میں پیارے نبی کے مصلی پر عمر بن خطاب کو شہید کیا گیا، اور یہ عمر بن خطاب وہ ہے، یاد رکھیے قرآن نے بھی کہا خبردار جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ یہ عمر بن خطاب کون ہے؟ جنہوں نے میدان عرفات میں دعا مانگی تھی، اور جتنے لوگوں نے حج کیا ہے، اور اس مجمع میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو حج کر چکے ہیں، ان سے پوچھو کہ عرفات کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ عمر بن خطاب نے بھی دعا مانگی تھی میدان عرفات میں، اللہم اجعل موتی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے اور محبوب کے شہر مدینہ میں شہادت کی موت دے۔ یہ دعا تھی حضرت عمر کی۔ عمر شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، یہ نماز کے لیے کھڑے ہیں تو شہید ہوئے۔ عثمان غنی ذی النورین قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، جنہیں شہید مدینہ کہا گیا، جنہیں مظلوم مدینہ کہا گیا۔ عمر بن خطاب شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، اور قربان جائیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی شہادت سے پہلے آمنہ کے لال نے ان کے شہید ہونے کی خبر عطا فرمائی تھی۔ جبل احد پہ گئے میرے آقا، ابو بکر ساتھ ہیں، عمر ساتھ ہیں، عثمان ساتھ ہیں۔ احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، وارے میرے مقدر کہ آقا رحمت للعالمین کی جلوہ گری ہو گئی۔ حضور نے اپنے قدوم میمنت اللزوم سے مجھے سرفراز فرمایا۔ احد جب وجد میں آیا نا، میرے اور آپ کے آقا نے پائے اقدس کی ٹھوکر ماری، فرمایا اسبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید کھڑے ہیں۔ شہادتیں بعد میں ہوئیں،
مگر میرے نبی پاک نے ان کے شہید ہونے کی خبر پہلے عطا فرمائی۔ اور قربان جاؤں مولا امام حسین، سخی حسین پاک، لجپال حسین پاک، حیدر کرار کا لخت جگر، زہرا پاک کا نور نظر، امام حسین کی شہادت کی خبر بھی میرے مصطفیٰ نے دی۔ جس طرح عمر بن خطاب عثمان غنی کی شہادت کی خبر دی، میرے آقا نے حسین کی شہادت بھی خبر دی۔ کیوں؟ یاد رکھیے، جس طرح صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے پیارے نبی کے آل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اصحابی کالنجوم بیعیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ کسی نے صحابہ کو مانا مگر اہل بیت کی عظمتوں کو انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں نے عظمت اہل بیت کا ذکر تو کیا مگر رسول اللہ کے صحابہ کی عظمت کا انکار کر بیٹھے۔ یا رسول اللہ کہنے والوں، ہمارا سر فخر سے بلند ہے، ہماری ایک آنکھ کا نور پیارے نبی کے صحابہ کی محبت ہے اور دوسری آنکھ کا نور نبی کریم کے گھرانے خانوادے حضور کے اہل بیت کی محبت ہماری ایک آنکھ کا نور ہے۔ اہل بیت کی باری آئی نا، صحابہ کے بارے میں فرمایا صحابی کالنجوم، کائنات والوں میرے تمام صحابہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور جب اہل بیت کی باری آئی میرے آقا نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رقبہا فقد نجا ومن تخلف عنہا فقد ہلکا۔ میں مصطفیٰ کریم کا فرمان پڑھ رہا ہوں، حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا والوں میرے اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور ان کا سفینہ، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ اہل بیت میرے نبی پاک کا گھرانہ ہے، اور بے نیاز رب نے قرآن میں اپنے محبوب کے اہل بیت کی عزت و عظمتوں کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ فرمایا ہے اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر قسم کی آلائش دور کرنے کا ارادہ فرما دیا ہے، اور ایسے پاک کرنے کا ارادہ فرمایا جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اسی لیے اہل بیت اطہار ہر قسم کی آلائش، ہر قسم کی آلودگی ان سے دور کرنے کا ارادہ اللہ نے فرمایا۔ فرمایا اس طرح پاک کرنے کا ارادہ فرمایا جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے ان ہستیوں کو پاک فرمایا ہے، ان ہستیوں کو پاک فرمایا ہے۔ اور میرے آقا نے بھی دعا فرمائی تھی، یہ تو قرآن کی آیت سنی، اب آؤ آقا کریم کا فرمان بھی سن لو۔ علی آئے، زہرا پاک آئیں، حسن پاک آئے، حسین پاک آئے، حضور نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، رحمت کائنات دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، وطہرہم تطہیرا، یا اللہ ان کو ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ان ہستیوں کو حضور نے اپنی زبان اقدس سے
اہل بیت کا لقب عطا فرمایا، جن کو زبان رسالت سے اہل بیت کہا گیا، فرمایا گیا، کیا ان کے اہل بیت ہونے میں کوئی شک کرنے کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اس لیے میرے امام احمد رضا نے کیا خوبصورت نذرانہ پیش کیا، فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، جس میں زہرا ہے قلی حسین اور حسن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، جس میں زہرا ہے قلی حسین اور حسن پھول۔ اب یہ چمنستان کرم احمد رضا نے کہا ان ہستیوں کو جن کے اسماء پاک میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اب ذرا غور کرنا، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے جن کی آغوش میں حسین نے پرورش پائی تھی اور کربلا میں قربانیاں دی تھیں۔ یہ وہ مقدس گھرانہ، آل بیت کا گھرانہ، یہ خاندان نبوت، یہ خاندان رسالت قیامت تک، جب تک چاند سورج گردش کرتے رہیں گے، کائنات کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر کہتا رہے گا، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو۔ اب یہ گھرانہ کون سا ہے ذرا سنیے۔ حسین پاک کون ہے؟ مولا علی کے لخت جگر ہیں، زہرا پاک کے نور نظر ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ کتنی عظیم نسبتیں، نانا مصطفیٰ پاک تمام رسولوں کا سردار، مولا علی تاجدار حلتا باب و مدینت العلم، اور حسنین کریمین کی اماں جان سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، ان کا مقام کیا، اور جن کی آغوش میں حسین نے پرورش پائی، سیدہ زہرا مخدومہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین، حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا۔ یہ وہ زہرا پاک ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو سیدۃ النساء الجنہ، میری یہ بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، تمام عورتوں کی سردار ہے۔ اور یہ حسنین کریمین، حسنین کریمین کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، حسن بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے، حسین بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی اماں جان جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اور مولا علی جن کے متعلق آمنہ کے لال نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور یہ علی وہ ہیں، میرے آقا نے فرمایا النظر علی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ نعرہ غوثیہ۔ یہ گھرانہ اہل بیت ہے، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو۔ حسین نے کیسے پرورش پائی؟ سن 4 ہجری، ہجرت کا 4تھا سال، اور شعبان کی 5 تاریخ، ہجرت کا 4تھا سال، شعبان کی 5 تاریخ امام حسین زہرا پاک کی آغوش میں آپ کی ولادت ہوئی۔ 5 شعبان
سن 4 ہجری کو میرے حسین پیدا ہوتے ہیں۔ کان میں اذان کس نے پڑھی؟ مصطفیٰ کریم نے۔ گڑتی کس نے دی؟ رسول اللہ نے۔ دائیں کان میں میرے آقا اذان پڑھتے ہیں، بائیں کان میں تکبیر پڑھتے ہیں۔ گڑتی دی تو رسول اعظم جو تمام نبیوں کے امام، تمام رسولوں کے سردار، آغوش میں لیا، لعاب دہن کی گڑتی دی اور ارشاد فرمایا اس کا نام میں رکھوں گا۔ نام کیا رکھا؟ حسین۔ فرمایا یہ جنتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بڑے شہزادے کا نام حسن رکھا تو مصطفیٰ کریم نے رکھا، فرمایا یہ جنتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ 7ویں دن نانا پاک مصطفیٰ کریم ہیں، 7ویں دن حضور عقیقہ بھی فرماتے ہیں۔ میرے آقا کی آغوش میں کھیلنے والے حسین، کعبۃ اللہ کی ایک کونے میں حجر اسود نصب ہے جسے میرے آقا نے بوسہ دیا۔ اب وہ بوسہ مصطفیٰ کی برکت تھی کہ حضرت عمر نے بھی کہا تھا کہ اے حجر اسود، اگر میرے آقا کریم نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا۔ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو حضور کی بوسہ گاہ ہے۔ اب حجر اسود کو حضور بوسہ دیں، عمر اس نسبت سے چومیں، تو گاندرا کے غیور مسلمانوں پھر ذرا غور کرنا، ادھر تو رسول اللہ نے حجر اسود کو چوما اور حسین تو وہ ہیں جن کو کئی مرتبہ میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، دن میں کئی مرتبہ چوما کرتے تھے۔ میرے حسین پاک کے ہونٹ میرے آقا کریم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضور اپنی زبان مبارک حسین پاک کے منہ میں ڈالتے تھے، حسین حضور کی زبان کو چوستے تھے، حضور ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے، زبان چساتے۔ یہ وہ حسین ہیں۔ حاضرین محترم ذرا غور کرنا، اور ہر کوئی اپنے بچے کو چومتا تو ضرور ہے، مگر میرے مصطفیٰ وہ ہیں، حسن آتے میرے مصطفیٰ سونگتے، حسین آتے میرے مصطفیٰ سونگتے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، صحابہ بولے آقا ہم بچوں کو چومتے تو ضرور ہے مگر سونگتے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، نہ ہم نے کبھی سونگا۔ آقا آپ ان دونوں شہزادوں کو چومتے بھی ہیں، سونگتے بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، مجھے ان دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے میں حسن کو بھی سونگتا ہوں، حسین کو بھی سونگتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ زہرا کے دلوں کا چین ہے حسین، نانا کو جان سے پیارے ہیں حسین۔ ابھی قوم کو بیدار تو ہونے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ تو حضور کی بوسہ گاہ ہے ان کے۔ کیا مقام تھا تاجدار کربلا کا، کیا مقام تھا سلطان کربلا کا۔ یہ رسول اللہ کا نواسہ، زہرا پاک کے دل کا چین و قرار، جنتی جوانوں کا سردار۔ لاؤ مجھے بتاؤ ان شہزادوں کو اللہ نے جو عزتیں دی، جو رفعتیں عطا فرمائے۔ حضور سجدے میں ہوں، حسین کھیلتے کھیلتے حضور کے اوپر آ کے بیٹھ گئے، میرے آقا نے ان کے لیے سجدہ طویل کر دیا۔ جب تک حسین خود نیچے نہیں اترے میرے آقا نے سجدے سے سر انور نہیں اٹھایا۔ کیوں نہیں اٹھایا؟ اس لیے کہ حسین گر نہ جائے، حسین گر نہ جائے، سجدہ طویل کر دیا۔ آؤ دوسری رواج سنو، اس
اس روایت سے اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، میں دوسری حدیث پیش کرتا ہوں، اس بات کو سمجھنا آسان ہوئے گا کہ حضور نے سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھایا۔ اس لیے کہ حسین گر نہ جائیں، حسین گر نہ جائیں۔ میرے آقا مسجد نبوی کا ممبر ہے، جمعے کا دن ہے، تاجدار کائنات رسول الثقلین ناطق وحی جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حسین مسجد نبوی کے صحن میں کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے ٹھوکر لگتی ہے، حسین نیچے گرتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے خطبہ وہیں چھوڑا، ممبر سے نیچے اتر آئے، صحن میں تشریف لے گئے، حسین کو اٹھا کر سینے سے لگایا، ممبر پہ بٹھایا، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ وہ حسین جن کے لیے سجدہ طویل کیا، جن کے لیے خطبہ چھوڑا، یہ وہ حسین ہے سلطان کربلا، یہ تاجدار کربلا، سید و شہداء کربلا، نواسۂ رسول، جگر گوشائے بطول، امام علی وقار، امام علی مرتبت، مولا امام حسین کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، حسین گود میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ حسن آئے، حسین آئے، دونوں کو گود میں بٹھا دیا، آسمان کو دیکھا، فرمایا یا اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ ہر نانے کو اپنے نواسے سے پیار ہوتا ہے، مگر اگلی بات سنو، میرے آقا نے فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار فرما، میں تو ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، فاحبہ میں یحبہما، حدیث پڑھ رہا ہوں، مصطفیٰ پاک کا فرمان پڑھ رہا ہوں، انی احبہما فاحبہما فاحبہ من یحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے بھی پیار کرنا۔ جو حسنین سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا۔ اور دوسرا رخ سن لو ذرا، دوسرا رخ بھی سنو، حدیث پاک مشکاہ شریف میں میرے آقا نے فرمایا من ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے میرے حسین سے بغض رکھا اس نے میں محمد سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ دونوں پہلو میرے آقا نے بیان فرمائے۔ میدان کربلا میں یہ شہادت امام علی مقام نے پائی، یزید بدبخت بدنہاد میرے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 50 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 50 سال بعد، رجب کا مہینہ ہے، سن 60 ہجری ہے، تاجدار مدینہ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے نصف صدی بیت گئی، 50 سال گزر گئے، یزید اقتدار میں آیا، آتے ہی شریعت اسلامیہ کی مخالفت شروع کر دی، نماز کی پابندی کو ختم کر دیا، حدود اللہ کو پامال کرنا شروع کر دیا، شاعر اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تمام دین کے معاملات کے اندر خرافات کو دخل اندازی کر دی، اور ایسا نظام بگڑا کہ شریعت مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ کے حلیے کو بگاڑنے کے لیے آئے دن نئی نئی سازشیں یزید بدبخت کرنے لگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میرے نانا پاک کی لائی ہوئی شریعت میں یہ بگاڑ پیدا کر رہا ہے،
اور وہ ریاست مدینہ جس کی بنیاد میرے نانا پاک نے رکھی تھی۔ حسین پاک نے کہا اس ریاست مدینہ کی دھجیاں اڑا رہا ہے، خلافت علی منہاج نبوت کو نیست و نابود کرنے کے لیے ناپاک ارادے ان کو عملی جامہ پہنا رہا ہے۔ تو حسین پاک نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے کون ہے جو میرے نانے کی شریعت کو بدل سکے؟ کون ہے جو میرے ہوتے ہوئے میرے نانے کے دین کو پامال کرے، حدود اللہ کو پامال کرے؟ دین کو بچانے کے لیے میرا حسین میدان میں اتر آیا اور کربلا میں پہنچ کر میرے آقا مولا حسین خود تو کٹ گئے مگر نانے کے دین کو اجڑنے سے بچا دیا۔ کربلا کا واقعہ محض اس لیے پیش آیا کہ یزید نے ظالمانہ، فاسقانہ، آمرانہ نظام قائم کیا تھا، شریعت اسلامیہ کی مخالفت کی تھی، دین کی حدوں کو پامال کیا تھا، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا تھا۔ اب نانے کے دین اور شریعت کو بچانے کے لیے حسین نے قربانی دی اور کہا کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، میں بیعت یزید قبول نہیں کروں گا، سر کٹانا قبول کر لوں گا، مگر یزید کے ان ظالمانہ، فاسقانہ، آمرانہ نظام کی تائید نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ یزید نے 22,000 کا لشکر بھیجا کہ حسین بیعت کرتے ہیں تو کریں ورنہ ان کو معاذاللہ قتل کر دیا جائے۔ 2 محرم کو میرے امام عالی مقام ملک عراق میں ایک میدان جسے آج کربلا کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے، یہاں 2 محرم کو امام عالی مقام پہنچے۔ 2 سے لے کر 7 محرم تک یزیدیوں سے مذاکرات ہوتے رہے، مگر انہوں نے ایک ہی مطالبہ کیا، یا تو یزید کی بیعت کریں یا پھر ہم آپ کا سر قلم کریں گے۔ امام علی مقام نے فیصلہ کر لیا۔ تبھی تو خواجہ معین الدین اجمیری غریب نواز، خواجہ خواجگان، عطائے رسول فی الہند، حضرت معین الدین اجمیری نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ کلمے کو بچایا حسین نے، سرداد سر کٹوا دیا، اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی جوانی اسلام کے لیے پیش کی، اپنے بھائی عباس کے 2 بازو ان کی شہادت دین بچانے کے لیے پیش کر دی۔ 6 ماہی بچہ علی اصغر شہزادہ نانے کے دین کو بچانے کے لیے قربان کیا۔ اپنے بھائی علی پاک کے دوسرے شہزادے زہرا پاک کے وصال کے بعد مولا علی نے نکاح کیا، ان سے جو بیٹا ہوا اس کا نام علی پاک نے ابو بکر رکھا۔ پھر دوسرا نکاح کیا، اس سے بیٹا ہوا، نام رکھا عمر۔ تیسری شادی کی مولا علی نے زہرا پاک کے وصال کے بعد، بیٹا ہوا، نام رکھا عثمان۔ میرے حسین کے یہ بھائی جو کربلا میں شہید ہوئے، ایک کا نام ابو بکر بن علی، ایک کا نام عمر بن علی، ایک کا نام عثمان بن علی، یہ بھی دین کو بچانے کے لیے حسین نے کربلا میں ان کا خون بھی پیش کیا تھا۔ اپنے بھائی قاسم، ان کو کربلا میں ان کی شہادت پیش کی نانے کے دین کو بچانے کے لیے۔ 72 افراد آبان و انصار ریگزار کربلا پر اعلائے کلمت الحق کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کی سالمیت کے لیے، مسجد، آذان و نماز و قرآن اور دین و شریعت کو بچانے کے لیے گھر کا گھر حسین نے کربلا میں قربان کر دیا۔ سب کچھ قربان تو کر دیا مگر نانے کے دین کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ تبھی
قیامت تک دنیا خراج عقیدت پیش کرے گی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج یزید کا نام و نشان مٹ گیا، ہر گلی محلے میں 2-4 غلام حسین محمد حسین مل جائیں گے۔ حسین کے غلام آج بھی زندہ ہیں، غلام حسین، فدا حسین، عطا حسین، نثار حسین، تو گلی گلی کریا کریا ملیں گے، مگر یزید بدبخت کا نام مٹ گیا، اور حسین وہ ہے جس کا نام کل بھی زندہ تھا، جس کا کام اور نام آج بھی زندہ ہے۔ قیامت تک میرے حسین کا نام زندہ و پائندہ رہے گا۔ عرش والے رب نے بھی قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں۔ حاضرین محترم، غور سے ذرا سنیے، اسلام کے لیے خاندان نبوت نے کربلا میں جو قربانیاں دیں، تاریخ انسانیت میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ ایک ہی خاندان کے افراد، ایک ہی گھرانے کے افراد تحت ایک کر دیے گئے ایک ظالمانہ نظام کو بچانے کے لیے۔ حسین کربلا میں یہ درس اور پیغام دے گئے کہ دین کو بچانے کا وقت آئے تو دین بچانے کے لیے جان دینی پڑے تو اس کو بھی قربان کر دینا۔ صحابہ نے اعلاء کلمت الحق کے لیے مال بھی قربان کیا، وقت بھی قربان کیا، جائیدادیں بھی قربان کی، رشتہ داریاں بھی قربان کی، ہر قسم کی قربانی دی، اور جب جان دینے کا وقت آیا تو صحابہ نے اپنی جانیں بھی قربان کی تھیں۔ کیوں؟ اسلامی زندگی کی ابتدا بھی قربانی پہ، اسلامی زندگی کی انتہا بھی قربانی پہ ہے۔ اور حسین پاک، ان کی شہادت باقی تمام شہادتوں سے بڑی منفرد شہادت ہے۔ ان کی شہادت وہ شہادت ہے جس کی خبر ان کے بچپن میں میرے مصطفیٰ نے دی تھی۔ حسین کم سن تھے، میرے آقا کا جب وصال مبارک ہوا، حضرت حسین پاک کی عمر 6 سال اور کچھ مہینے، 6 سال عمر مبارک حسین پاک کی۔ جب میرے نبی پاک کا وصال ہوا تو حضرت حسین پاک کے بچپن میں 4 دانگ عالم میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ رسول اللہ کا نواسہ شہید ہوگا، رسول اللہ کا نواسہ شہید ہوگا، شہید ہوگا۔ کیسے مشہور ہوئی؟ میرے آقا کریم کی گود میں حسین آ کر بیٹھے، میرے آقا آبدیدہ ہو گئے، چشمان مبارک سے آنسو۔ ابن عساکر اٹھاؤ، محدث ابن عساکر نقل کرتے ہیں کہ میرے آقا جب آنکھوں میں آنسو آئے، حسین گود میں ہیں، صحابہ نے پوچھا حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ حسین آئے ہیں کھیلتے ہوئے گود میں، آپ آبدیدہ ہو گئے۔ میرے آقا نے جو فرمایا نا، حضور کی حدیث پاک ذرا غور سے سن لینا، واقع کربلا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس حدیث پاک کا سہارا لو۔ میرے آقا نے فرمایا اتانی جبرائیل، ابھی میرے پاس جبریل آئے، اللہ کا پیغام دیا، ان امتی ستقتل ابنی ھذا، فرمایا جبریل آیا ہے، مجھے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ اور دوسری روایت میں کہاں شہید کرے گی؟ میرے آقا نے شہادت کی خبر بھی دی
اور جہاں میرے حسین نے شہید ہونا تھا رحمت کائنات نے مقتل حسین کی بھی خبر دی۔ حضور نے فرمایا اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا بارض یقال لها کربلا۔ حضور نے فرمایا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں جہاں میرا حسین شہید کیا جائے گا۔ شہادت کی خبر دی حضور نے، بچنے کی دعا نہیں کی کہ میرا حسین بچ جائے، یہ دعا زہرا پاک نے خبر دی۔ تمام صحابہ جانتے تھے حسین شہید ہوں گے، کسی نے بچنے کی دعا نہیں کی، اس لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ تو آزمائشیں ہوتی رہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی آزمایا گیا تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو بھی اللہ نے آزمایا، اور وہ ہر آزمائش میں پورا اترے، ہر امتحان میں ابراہیم خلیل اللہ کامیاب ہوئے۔ قرآن نے کہا کامیاب ہوئے۔ اب دیکھیے کتنا کڑا امتحان تھا، میدان منع ہے، حکم آتا ہے اے ابراہیم یہ جو 100 سال کی عمر میں بیٹا تمہیں دیا ہے نا، اس کو میرے راستے میں قربان کرو۔ لاؤ مجھے کوئی ضعیف روایت دکھا دو کہ ابراہیم علیہ السلام نے بچنے کی دعا کی ہو۔ بچنے کی دعا نہیں کی، رب سے عرض نہیں کیا کہ یا اللہ 100 سال میں مانگا، وہ بھی کہتا ہے قربان کر دے، کوئی اور فدیہ شدیہ لے لے، اور میں نہیں، فدیہ تو میں ہی دوں گا۔ فدیہ پھر عرش والے رب نے دیا نا، مگر انہوں نے زبان سے حرف شکایت نہیں لائے۔ حکم آیا امتحان ہے، امتحان ہے، آگ میں کود پڑے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، آگ میں گرائے گئے ابراہیم۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم کامیاب ہو گئے، بیٹے کی قربانی کا وقت آیا، بیٹا لٹا دیا منع کے میدان میں، چھری بھی چلا دی۔ جب چھری چلائی تو وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ اے ابراہیم بس کر، تیرا امتحان مقصود تھا، تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ دیکھ ہم تجھے جزا کیسے دیتے ہیں۔ اسماعیل کھڑا مسکرا رہا ہے، اور اسماعیل کی جگہ ایک مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول وَإِذِ ابْتَلَىٰ۔ قرآن ہے میرے نوجوان بھائی، میرے بچوں، قرآن ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ عرش والا رب کہتے ہیں ہم تو آزماتے ہیں، جتنا پیار ہوتا ہے اتنا آزماتے ہیں۔ ابراہیم کو بھی آزمایا، کبھی ہجرت کی، وطن چھوڑا، کبھی جیل میں گئے، اور کبھی آگ میں گرائے گئے، اور کبھی بیوی اور بچے کو مکے کی آبادی کا سبب بننے والی ہستیوں کو مکے میں چھوڑ کر کے آ گئے۔ نہ کوئی انسان، نہ بشر، نہ بستی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ قرآن نے کہا، اور قرآن پڑھتے جاؤ، سمجھتے جاؤ۔ عرش والا رب کہتے ہیں دنیا والو، ہم نے جس آزمائش میں ڈالا، میرا امتحان پورا کر کے دکھایا، خلیل نے پورا کر کے دکھایا، ہر آزمائش میں پورا اترے۔ نبی کریم کے گھرانے پر آزمائش آئی، کسی نے کہا بچنے کی دعا نہیں کی۔ جنگ صفین ہوئی نا، جنگ صفین، مولا علی فرات کے کنارے تھے، پوچھا تم میں سے کوئی جانتا ہے اس میدان کا نام کیا ہے؟ ایک سپاہی نے کہا جناب اس کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے نینوا، ایک نام ہے کربلا۔ فرمایا ہاں اللہ اکبر۔ مولا علی نے فرمایا ہاں اللہ اکبر، یہ وہی میدان آ گیا
جہاں میرے حسین کی شہادت کی خبر رحمت کائنات نے دی تھی۔ مولا علی نے جنگ صفین کے موقع پر کہا یہاں حسین کی سواریاں ہوں گی، یہاں حسین کے فرات کے کنارے خیمے لگیں گے، اس جگہ پہ حسین کا خون بہایا جائے گا۔ نہ مصطفیٰ بچنے کی دعا کرتے ہیں، نہ مرتضیٰ بچنے کی دعا کرتے ہیں، نہ زہرا بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ امتحان مقصود تھا نا، امتحان مقصود تھا۔ ہاں دعا مانگی مگر ایک ہی دعا مانگی۔ آمنہ کے لال نے، حسین کے نانا پاک نے دعا مانگی، شہادت کی خبر دی، میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا، بچنے کی دعا نہیں کی۔ دعا دی تو کیا دی؟ اللہم آتل حسین صبرم و اجرا۔ باری تعالیٰ جب میرا حسین کربلا میں امتحان و آزمائش کی گھڑیوں میں ہو، امتحان دے رہا ہو، کربلا میں آزمائش میں ہو، یا اللہ اس وقت میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ بچنے کی دعا نہیں کی، ایک ہی دعا دی، اس آزمائش میں میرے حسین کو صبر بھی عطا کرنا، اجر بھی دینا۔ اللہم آتل حسینہ صبرا وجرا۔ کائنات والوں بتاؤ، جس کو رسول اعظم صبر کی دعا دے رہے ہو، تاریخ انسانیت پڑھ کے بتاؤ، کائنات میں ایسا صبر نہ کسی نے کیا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی صبر کر سکتا ہے جو صبر میرے مولا سخی حسین پاک نے کربلا میں صبر کر کے دکھایا۔ ایسا صبر کسی نے کیا؟ خاندان قربان ہو گیا اور بھائی قربان ہو گئے۔ 8 بھائی میرے حسین پاک کے کربلا میں۔ دل میں ذرا جذبات لا کے دیکھو، محلے سے ایک جنازہ اٹھے، پورا گاؤں پریشان، ایک جنازہ گاؤں سے اٹھایا جائے، پورے گاؤں میں کورام مچ جاتا ہے۔ کیا مقام ہے رسول اللہ کے خاندان کا؟ وہ ایک جنازہ نہ تھا، 72 جنازے کربلا سے میرے امام کے، 72 نفوس قدسیہ شہید کیے گئے۔ اور ظلم کی انتہا نہ تھی کہ شہید کرنے کے بعد ان نفوس قدسیہ کے سر کاٹ کر نیزوں پہ اٹھا دیے تھے۔ تاریخ پڑھو، تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں پہلی شخصیت کا نام حسین ابن علی ہے، جن کا سر کاٹ کر نیزے کی نوک پہ اٹھایا گیا۔ ان سے پہلے تاریخ میں کسی کا سر کاٹ کے نیزے پہ نہیں اٹھایا گیا۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ حسین کا کٹا ہوا سر کوفے کے بازار میں نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر رہا۔ قصے کہانیاں من گڑھ قصے بیان کرنا تو آسان ہے، مگر قرآن و حدیث کی گہری فکر میں غور و فکر کرنے کے بعد عظمت حسین کو سلام کرنا، یہ صرف یا رسول اللہ کہنے والوں کا کام ہے۔ ہر کوئی یہ کہے گا حسین کے کٹے ہوئے سر نے کوفے کے بازار میں نیزے کے نوک پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی تھی۔ سنتے ہیں آپ؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ نیزے کی نوک پہ حسین نے قرآن پڑھا، رب کا قرآن۔ حکمت کیا تھی؟ یزید بدبخت نے اپنے ایک خطاب میں، تقریر میں کہا تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ، حضور کا نام لے کر کہا کہ ان پر تو قرآن اترا ہی نہیں تھا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو وحی نہیں ہے، یہ تو خود کتاب بنا لی ہے، معاذ اللہ۔ نبوت
رسالت اسلامی شاعر کے خلاف باتیں کی یزید نے، اور یہ کہا کہ یہ سب کچھ تو حکومت لینے کے لیے، اقتدار کے لیے کیا تھا، قرآن تو اللہ کا کلام نہیں ہے، نہ اترا ہے۔ حسین نے کہا میرے نانے کی نبوت اور شریعت کا مذاق اڑانے والے کمینے، قرآن کے بارے میں یہ کہتا ہے امام نے کٹے ہوئے سر سے کوفے کے بازار میں قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا قرآن اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے۔ میرے نانا رسول برحق ہیں، اور چشم فلک نے دیکھا کہ رسول برحق کا نواسا کٹے ہوئے سر سے قرآن کی صداقت بھی بیان کر رہا ہے، نانے کی نبوت کی صداقت بھی بیان کر رہا ہے۔ جبھی تو سخی مولا حسین نے کٹے ہوئے سر سے نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کی۔ تلاوت کر کے بتایا جس نبی کا نواسا دھڑ کربلا میں ہے، سر نیزے کی نوک پہ ہے، پڑھ قرآن رہا ہے، پڑھ قرآن رہا ہے۔ یہ حسین کتنا عظیم ہے جس کا دھڑ کربلا میں کٹا ہوا سر کوفے کے بازار میں نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ رہا ہے۔ حسین اتنا عظیم ہے تو ان کا نانا مصطفیٰ کتنا عظیم ہوگا، ان کے نانا کتنے عظیم ہوں گے۔ سلطان کربلا، تاجدار کربلا، سخی مولا امام حسین پاک کوفے کے بازار میں کٹے ہوئے سر نیزوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک یزیدی قرآن پڑھ رہا ہے، بلے ہو یزیدیو، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، حضور کی حدیث پاک ہے، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے، اور بہت سے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن ان پہ رحمتیں بھیجتا ہے، انہیں رحمتیں ملتی ہیں قرآن کی۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہے یزیدی، دیکھو میرے حسین کا دھڑ مبارک کربلا میں کٹا ہوا سر شہر کوفہ کے بازار میں نیزے کی نوک پہ ہے، یزیدی قرآن پڑھ رہا ہے۔ سورہ کہف کی اس آیت پہ پہنچا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم کے قصے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانیاں ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب تر نشانیاں، رقیم کا قصہ عجیب تر۔ جب قرآن کی اس آیت پہ وہ یزیدی پہنچا، امام حسین کا سر اس یزیدی سے کلام کرنے لگا۔ امام حسین نے یزیدی کو کیا کہا؟ امام علی مقام نے فرمایا او قرآن پڑھنے والے ذرا رک جا، رک جا، تو یہ آیت پڑھ رہا ہے۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ اصحاب کہف رقیم کے قصے اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب نشانیاں ہیں، مگر سن قرآن پڑھنے والے، حسین کا کٹا ہوا سر گفتگو کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، نیزے کی نوک پہ بول رہا ہے۔ ہو قرآن پڑھنے والے بل اعجب قتلی و حملی، فرمایا سن یزیدی، میرا قتل کیا جانا
اور یوں سر کاٹ کر نیزے پہ اٹھا کر گلیوں بازاروں میں پھرانا یہ اصحاب کہف رقیم کے قصوں سے بھی زیادہ عجیب تر قصہ ہے۔ کٹے ہوئے سر سے امام حسین نے کلام فرمایا۔ یہ کرامات ہیں میرے امام حسین کے سر انور کی، کٹے ہوئے سر کی کرامات امام علی مقام کی۔ اور یہ قافلہ کوفہ سے دمشق جا رہا تھا واقعہ کربلا کے بعد۔ تاریخ میں آتا ہے کہ غیب سے ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا، غیب سے لوہے کا ایک قلم نمودار ہوا اور پتھر کی چٹان پر دیکھتے ہی دیکھتے ایک شعر لکھا گیا۔ قافلے والوں نے کہا کہ عجب تماشا ہے، لکھنے والا کوئی ہے نہیں، یہ لوہے کا قلم غیب سے نمودار ہوا اور خود بخود یہ چل رہا ہے۔ جا کر عبارت پڑھی تو کیا لکھا تھا، چٹان پہ کیا لکھا تھا، ذرا غور سے سننا۔ لکھا ہوا تھا اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ کیا لکھا تھا، وہ لوگ جنہوں نے حسین کو کربلا میں بھوکے اور پیاسے ظلمن شہید کر دیا، کیا قتل کرنے والے اب بھی قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت کے امیدوار ہیں؟ ان کے نانا جان کی شفاعت کے امیدوار ہیں حسین کو قتل کرنے کے بعد۔ اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ حاضرین محترم، یہ کٹا ہوا سر جب یزید کے پاس لے جایا گیا تو یزید نے، بدبخت نے امام حسین کے ہونٹوں پہ چھڑیاں ماری اور کہنے لگا یہ تو ایک باغی کا سر ہے، میری حکومت کے خلاف جس نے بغاوت دی تھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ میرے نبی پاک کے ایک بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے بتایا کہ حسین شہید ہو گئے، ان کا سر کاٹ کر یزید کے پاس رکھا ہوا ہے، تو آپ زیارت کرنے کے لیے آ گئے۔ صدمہ ہوا کہ حسین پاک کا سر کاٹ کر یزید کے سامنے رکھا ہے، صدمے سے نڈھال تھے، مگر کہنے لگے چلو زیارت کر کے نگاہوں کی پیاس بجھا دوں۔ جب یزید کے پاس پہنچے تو وہ چھڑیاں مار رہا تھا، کہہ رہا تھا ایک باغی اپنے انجام کو پہنچ گیا معاذ اللہ۔ اور ایک جملہ اس نے کہا، ذرا غور سے سننا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یزید کا کوئی اس میں قصور نہیں تھا، یزید کا کوئی تعلق نہیں تھا، امام احمد بن حنبل نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ یزید کو کافر قرار دیتے تھے امام احمد بن حنبل، اور وجہ کیا بیان فرماتے تھے کہ یزید نے کہا تھا امام حسین کے ہونٹ پر چھڑیاں مار کر، کہتا ہے بدر میں میرے بڑے جو مارے گئے تھے نا میدان بدر میں، آج وہ زندہ ہو جائیں اور آ کر دیکھیں میں نے نبی کے گھرانے سے کیسے ان کا بدلہ لے لیا ہے، معاذ اللہ کیسے بدلہ لے لیا۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بنیاد پر، اس جملے پر میں یزید کو کافر کہتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی کے خاندان سے بدر میں اپنے مارے جانے والے بڑوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ جب چھڑیاں مار رہا تھا حضرت زید بن ارقم سے برداشت نہ ہوا، فرمایا او یزید بدنہاد بدبخت، او یزید پلید، ان ہونٹوں پہ چھڑیاں نہ مار، میں نے دیکھا ہے آمنہ کے لال رحمت کائنات ان ہونٹوں پہ بوسے دیا کرتے تھے، یہ حضور کی بوسہ گاہ ہے جہاں تو چھڑیاں مارا۔ اب یزید نے پتہ کیا کہا، یزید پلید بدنہاد بدتینت، کہتا ہے کہ اگر تو بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا تو تجھے میں قتل کرا دیتا، تو بوڑھا نہ ہوتا تو تیرا میں سر قلم کر دیتا۔ حضرت زید بن ارقم نے گرجدار آواز میں فرمایا او ظالم، او بدبخت، او فاسق و فاجر، میرے بڑھاپے کا تجھے بڑا خیال ہے، لیکن رسول اللہ کے نواسوں کا تجھے حیا نہیں آیا کہ یہ رسول اللہ کا خون ہے، رسول اللہ کے نواسے ہیں، ان کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے،
تجھے ان کا حیا نہ آیا، لیکن بدبخت میرے بڑھاپے کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ یزید کا کردار تھا۔ کربلا میں جو کچھ ہوا یزید کے کہنے سے ہوا۔ یہ سارا کھیل یزید نے کھیلا۔ اس نے کہا میرے راستے کی رکاوٹ حسین ہے۔ میں رسول اللہ کے دین کی دھجیاں یزید اڑا رہا تھا، اس نے کہا میرے سارے معاملات میں یہ رکاوٹ ہے۔ اب بدبخت سن 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں اقتدار میں آیا۔ رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج اور اس کے بعد محرم، 6 مہینے یزید کو اقتدار میں آئے ہوئے تھے کہ 7ویں مہینے محرم شریف کی 10 تاریخ کو کربلا میں اس نے خانوادہ نبوت کو تہہ تیگ کر دیا۔ اور یہ عظیم شہادتیں کربلا میں نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے کی تھیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ میرے امام سید الشہداء کربلا، شہید زندہ ہے۔ شہید قرآن کہتا ہے نا بل احیاء، شہید زندہ ہے۔ کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا ہے، یزیدی کو جواب دے رہا ہے آؤ ذرا میرے امام علی مقام کا سر اقدس مصر میں قاہرہ میں آپ کا سر اقدس دفن ہے۔ وہاں جس جگہ پہ امام علی مقام کا سر انور دفن ہے اس جگہ کا نام قبہ حسینی ہے۔ قبہ حسینی مصر میں آپ کا جسد پاک دھڑ مبارک کربلا میں ہے۔ کربلا میں آپ کا روضہ مبارک، وہاں آپ کا جسد مبارک ہے، اور مصر قاہرہ کے اندر آپ کا سر انور دفن ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی اولیاء کاملین میں سے بڑے اونچے درجے کے اللہ کے ولی ہیں۔ فرماتے ہیں میں امام حسین کے قبے پر روزانہ جاتا، جہاں سر اقدس دفن ہے، میں روزانہ جا کر سلام کہتا، میرے امام پاک سلام میں جواب دیتے وعلیکم السلام یا شعرانی فرماتے تو میں خود ان کی آواز اپنے کانوں سے سنتا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام عبد الوہاب شعرانی اپنے طبقات میں لکھتے ہیں، روزانہ وہ سلام کا جواب دیتے۔ امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں ایک دن میں گیا اور میں نے جا کر سلام عرض کیا، سلام کہا تو جواب نہیں آیا۔ جواب نہیں آیا، فرماتے ہیں میں پریشان ہوا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، روزانہ سلام کہتا تھا، امام پاک جواب دیتے تھے، آج جواب نہیں آیا۔ امام شعرانی کہتے ہیں میں رات بھر بے قرار رہا، نیند نہیں آئی، بستر پہ کروٹیں بدلتا رہا کہ صبح جاؤں گا معافیاں مانگوں گا کہ کوئی غلطی قصور ہو گیا تو معاف کر دیں۔ فرماتے ہیں میں جب گیا تو جاتے ہی میں نے جا کے سلام عرض کیا تو سلام عرض کرتے ہی میرے امام کا جواب آیا، فرمایا وعلیک السلام یا شعرانی، شعرانی تجھے بھی سلام ہو، تجھے بھی سلام ہو، ذرا غور سے سننا۔ شعرانی کہتے ہیں حضور کل میں نے سلام کہا آپ نے جواب نہیں دیا، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی دے دیں، قصور و خطا ہے تو درگزر فرمائیں، سخیوں کے سخی ہیں، لجپال ہیں، کریم ہیں، کریم آقا کے نواسے ہیں تو کرم فرماؤ، غلطیاں معاف کر دو۔ کل سلام کا جواب نہیں دیا، میرے آقا مولا امام حسین نے فرمایا شعرانی کل جب تو نے سلام کہا تھا میں اپنے نانا جان سے گفتگو کر رہا تھا، میں نانا جان سے گفتگو کر رہا تھا تو حضور سے گفتگو کاٹ کر تیرے سلام کا جواب دیتا تو بے ادبی تھی، میں دوران گفتگو تیرا سلام سنا تھا، جواب اس لیے نہیں دیا تھا میرے آقا مدینہ پاک میں تھے، میں اپنے نانا جان سے باتیں کر رہا تھا، نانا جان سے باتیں کر رہا تھا۔ ثابت ہوئی ہے زندگی حسین ابن علی کی، ثابت ہوئی ہے زندگی حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے مدینے کے نبی کی۔ شاہ است حسین
بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، تذکرہ اہل بیت، ذکر مولا امام حسین جو مختصراً اختصاراً ذکر کیا گیا، میری اور آپ کی حاضری اللہ قبول فرمائے۔ جس محبت سے آپ آئے ہیں ہر آنے والے کو اللہ تعالیٰ جزا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ